بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے نام سے جس نے مجھے بولنا سکھایا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پھر سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے المعز ٹیم خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک سکے کے پاس گدھا تھا، وہ سارا دن اس پر بھاری مشکلات لاد کر ضرورت مندوں کو پانی پہنچاتا۔ برسوں بوجھ ڈھوتے ڈھوتے گدھے کی حالت ابتر ہو گئی۔ کھانے کو معمولی رطب اور کام روزانہ 20 گھنٹے۔ لوہے کی سلاخوں سے مار کھاتے پیٹھ زخموں سے بھر گئی۔ بیچارہ ہر وقت اپنی موت کو یاد کرتا، لیکن وہ تو وقت پر ہی آتی ہے۔ ایک دن شاہی استبل کے داروغہ کی نظر گدھے پر پڑی تو اس کی حالت پر اسے بہت ترس آیا۔ اس نے سکے سے کہا کہ تمہارا گدھا مر رہا ہے، اسے کچھ دن آرام کرنے دو اور پیٹ بھر کر کھانے کو دو۔ سکے نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ مائی باپ گدھے کو کھانے کے لیے کہاں سے دوں؟ خود میری روٹیوں کے لالے پڑ رہے ہیں۔ دن رات محنت کرنے کے باوجود بچوں کو 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر نصیب نہیں ہوتی۔ یہ سن کر داروغہ نے سکے پر رحم کیا اور کہا کہ اسے میرے شاہی استبل میں بھیج دو، اور وہاں تر و تازہ گھاس، چنے اور جو کے دانے ہیں، کچھ دنوں میں موٹا تازہ ہو جائے گا۔ سکے نے داروغہ کو بہت دعائیں دی اور اپنا مرل گدھا اس کے سپرد کر دیا۔ داروغہ نے اسے شاہی استبل میں باندھ دیا۔ وہاں پہنچ کر گدھے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر طرف ترکی اور عبرت گھوڑے تھے، نہایت ہی قیمتی ساز و سامان کے ساتھ اپنے اپنے تھام پر بندھے تھے۔ ہر گھوڑے کا بدن خوب فیراب اور خال آئینے کی طرح چمک رہی تھی۔ 4 آدمی ایک گھوڑے کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی گھوڑے کو کھلا رہا تھا، کوئی مالش کر رہا تھا، کوئی دانہ ڈال رہا تھا تو کوئی محبت سے پیٹھ پر تھپ تھپانے میں مصروف تھا۔ گدھے نے پھر یہ بھی دیکھا کہ گھوڑوں کے تھام نہایت ہی صاف ستھرے ہیں، زمین پر پانی کا ایک چڑھا ہے اور لوہے کی بڑی بڑی نادیوں میں ہری ہری گھاس، جو کے دانے اور چنے بھیگے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر گدھے نے اپنی تھونی اٹھائی اور خدا سے فرمایا، یا الہی، یہ کیا تماشا ہے! بے شک میں گدھا ہوں، لیکن میں کسی جرم کی پیداش نہیں۔ میرا یہ حال کیوں ہے؟ میری پیٹھ زخموں سے چور چور ہے۔ کیا میں تیری مخلوق نہیں؟ کیا تو نے مجھے پیدا نہیں فرمایا؟ اور کیا تو میرا رب نہیں ہے؟ پھر یہ سب کیا ہے کہ یہ گھوڑے اتنی شان و شوکت سے رہ رہے ہیں؟ دنیا کی بہترین نعمتیں ان کے لیے ہم وقت حاضر ہیں، اور میں دن بھر بوجھ ڈھوتا ہوں اور اپنے آقا کے جوتے کھاتا ہوں۔ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ ابھی گدھے کی یہ فریاد تمام ہوئی تھی کہ استبل میں ہلچل مچ گئی۔ گھوڑے کے نگہبان اور خدمت گار دوڑتے ہوئے آئے اور انہیں زنجیر ڈال کر باہر لے گئے۔ اتنے میں طبل جنگ بجنے کی آواز سنائی دی۔ معلوم ہوا کہ گھوڑوں کو فوجی میدان جنگ میں لے گئے ہیں۔ شام کو گھوڑے میدان جنگ سے اس حالت میں واپس آئے کہ ان کے جسم زخموں سے چور چور، بعض کے بدن میں تیر ابھی تک ان کے جسموں میں گڑے تھے۔ تھام پر واپس آتے ہی تمام گھوڑے لمبے لیٹ گئے اور ان کے پاؤں رسی سے باندھ کر نال لگا دیے گئے۔ پھر گھوڑوں کے بدن میں پیوست تیر کھینچ کر نکالے جانے لگے۔ جو کوئی تیر باہر آتا، گھوڑے کے بدن سے خون کا ایک فوارہ بلند ہوتا۔ جب گدھے نے یہ تماشا دیکھا، مارے دہشت کے روح کھینچ کر حلق میں آ گئی، بدن کا ایک ایک رونگٹا کانپنے لگا۔ اس نے خدا سے عرض کی، اے باری تعالیٰ، مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی جہالت اور بے خبری میں تیرے حضور گستاخی کی۔ میں اپنے حال میں خوش ہوں اور مطمئن ہوں۔ میں ایسی شان و شوکت اور ایسے کر و فریب سے باز آیا جس میں بدن زخموں سے چور چور ہو، خون پانی کی طرح بہے۔ ناظرین اکرام، ہمیں بھی چاہیے اللہ پاک ہمیں جس حال میں رکھے ہمیں خوش رہنا چاہیے، نہ کہ ہمیں لالچ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔